بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، دماغی کمزوری دور ہوگی، یادداشت تیز ہوگی۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ۔ ہلدی بوڑھا چہرہ جوان کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اگر جسم کی اضافی چربی ختم کرنی ہے تو پانی میں 3 چائے کے چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ ملا کر 1 ماہ تک پئیں، چربی غائب ہو جائے گی۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے، اس کی موت کبھی بھی کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشوونما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری دکھائی دے گی۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے، اس کو کبھی کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جو دودھ کو نیم گرم کر کے پیتا ہے، اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش ضرور کر لیا کرو۔ اگر آپ اپنا معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ اگر آپ اپنے جگر کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانے سے اور فاسٹ فوڈ سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ہو لیا کرو۔ اگر آپ اپنے مثانے بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ سالن اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیا جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں 1 چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو اپنے انڈے کو ٹھنڈے نمک کو ملائے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اسی کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھروں میں چیونٹیاں، کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔
انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تار پین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لون میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزیاں اور پھلوں کی بدبو ختم کرنی ہے تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں اور اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ نسخہ برائے نظر کی کمزوری: سونف 50 گرام، بادام 50 گرام، مصری 50 گرام، دکنی مرچ 5 گرام۔ ان تمام ادویات کو باریک پیس کر 1 چمچ صبح و شام استعمال کرو۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو بھی سونف کا استعمال بہت مفید ہے۔ ماہواری کی تمام تکالیف ختم۔ تخم گاجر 1 تولہ کوٹ کر پانی میں جوش دیں اور اس پانی میں براؤن شوگر حسب ذائقہ ملا کر پلائیں۔ حیض کھل کر آتا ہے اور تمام تکالیف رفع ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسبغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی سے لے لیں۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں پوست آملہ میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت 1 چٹکی ہمراہ پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ گرتے ہوئے بال مردوں خواتین کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کسٹرڈ آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ اگر کسی بچے کا ضد کرنا اور رونا ہو تو اسے چاہیے کہ 1 پیالہ لے کر اس میں پانی ڈال کر اس پر یا موکیتو
کو 121 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے اور بچے کو پلائے، روتا بچہ چپ کر جائے گا۔ کم از کم 21 دن یہ عمل ضرور کریں۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حفظ تیز ہوگا۔ 7 دن تک 7 عدد منقے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لکوریا جڑ سے ختم۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل چہرے پر لگائیں، داغ دھبے مٹائیں۔ 1 چمچ مکئی کا آٹا، 1/4 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل ہم وزن لے کر اچھی طرح ملا لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو داغ دھبوں پر لگائیں۔ چھلکا اسبغول دہی کے ساتھ استعمال کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ اسبغول کولیسٹرول کو کم کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے۔ گرمی، قبض، السر، معدہ، تیزابیت، دست، دفع کولیسٹرول، پیشاب کی جلن، موٹاپا، ذیابیطس، بصری کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خونی بواسیر سے یقینی چھٹکارا دلاتا ہے۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جو لوگ کھانا جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں بند جوتوں کا استعمال نظر کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ جو دائیں طرف کروٹ کر کے زیادہ لیٹتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ سن بلاک لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر جھریاں کم پڑتی ہیں، سورج سے جلد جلستی نہیں ہے اور رنگت خراب نہیں ہوتی۔ جس کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑے گوشت سے پرہیز کرے۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو ٹافی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ واش روم میں تھوکنے سے منہ کے کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور نہار منہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے اور بدن میں طاقت آتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو درد والی جگہ پر سرسوں کی تیل کی مالش کریں۔ مالٹے کے چھلکے ابال کر ان میں لونگ ڈال دیں اور کمرے کے اندر رکھنے سے کمرے میں مچھر نہیں آئیں گے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں تو بد ہضمی نہیں ہوگی۔ گلے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے سوزش کم ہو جاتی ہے۔ دبلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، موٹے ہو جائیں گے۔ موٹی خواتین اگر چند دنوں میں دبلا پتلا ہونا چاہتی ہیں تو انار کے رس میں
کھیرے کا رس شامل کر کے پی لیا کریں۔ انگور کا رس صبح نہار منہ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ نہاتے وقت اگر پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا معدہ کمزور ہے اور مثانے میں گرمی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔